बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इज़्ज़त ख़ान और आज मेरा एक दिली ख्वाहिश था, तो छोटा मुँह और बड़ी बात ते मैं एडवांस माज़रत करता हूँ। मैं अपना सीनियर का, अपना चीफ एडिटर साहब, मेरा मुराद है, बहुत बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। हर मामले पर अल्लाह पाक ने उसको एक ऐसे ज़ुबान दिया, एक ऐसे गरगरज आवाज़ है और अबूर उनको हासिल है। जो बात करते तो हर स्टोरी में एक जान डालते। तो ये मेरा इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज उसने मुझे टाइम दिया और मैं उसका इंटरव्यू करने लगा हूँ। मेरा मुराद है, बहुत बड़ा नाम, शमशाद मांगड़ साहब। सर, मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती मलती हो गया। मेरा सर से पहला सवाल ये है कि ये जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, अमूमन हर सियासतदान कहते हैं कि सहाफ़ियों को इनके बनावट में, इनके निकारने संवारने में, हर हुकूमत के बनाने में, यानी वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, सहाफ़ियों के बगैर वो नहीं बन सकते। इनका ख्वाहिश है और उनकी आवाज़ ये 25 करोड़ आवाम तक ये सहाफ़ी हज़रात है जो उसको पहुँचाते और बगैर किसी गरज और मरज और दुआ हो और लड़ाई हो, झगड़ा और आवाम को बाखबर रखते। तो ये तो तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, उसके एक इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत आते तो सारा गुस्सा, जिस तरह कोई घर वाला बाहर किसी को मार पड़ते है ना, तो आके अपना बेगम के साथ सीधा मुँह बात नहीं करते, सारा गुस्सा उस पर निकालते। बिल्कुल तो ये हुक्मरान भी हमारा ऐसा करते, फिर जनाब हमारा कोई ना कोई साफ़ी को पकड़ते। बस आज मुझे मेरा नाजरीन को इस पे थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब लाला इज़्ज़त ख़ान साहब। अल्लाह ने आपको नाम भी इज़्ज़त वाली दिया है और वैसे भी अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। अल्लाह इस इज़्ज़त को कायम व दायम रखे। बड़ा नाम तो अल्लाह का ही है, मैं तो छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। बस अल्लाह पाक ने ये एक ज़िम्मेदारी दी हुई है। लेकिन जहाँ तक ये साफ़ियों का मामला है ना लाला, ये अगर आप देखें तो हर जगह कहा जाता है कि जी मीडिया जो है वो चौथा स्तून है, सहाफ़त चौथा स्तून है मुल्क का। लेकिन इस चौथे स्तून को सारे के सारे ही मारते हैं। और जो हुक्मरान ख़ास तौर पे अपोजिशन तो चाहती है कि मीडिया सारा काम हमारा संभाल ले, कि चूँकि अपोजिशन की आवाज़ मीडिया के ज़रिए अवाम तक जाती है। बिल्कुल। और हुकूमत में जो भी होता है, बेशक वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में कम जुल्म होता है, यानी इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत। लेकिन हर हुक्मरान की ये ख्वाहिश होती है कि मीडिया हमारी मर्ज़ी के साथ चले। बाज़ कुछ साफ़ियों को वो इश्तिहारात की, कुछ मीडिया मालकान को वो इश्तिहारात के ज़रिए अपने साथ मिला लेते हैं, कुछ को लिफाफों के ज़रिए मिला लेते हैं। फिर जो नहीं मानते उनके साथ फिर वो दीगा मुश्ती तशद्दुद पे उतराते हैं। अब देखें, हमारे जो इमरान रियाज साहब हैं, वो अरसा दराज से, पिछले मेरे ख्याल 2 साल से, जब से रजीम चेंज हुआ इमरान खान के दौरे हुकूमत से अब तक, वो कलमा हक बुलंद कर रहे हैं और इसमें उनको जेल भी जाना पड़ा है। हालांकि वो हर अदालत में ये बात कहते हैं और ये बात दुरुस्त भी है कि आइन जो है वो उनको आज़ादी इजहार का हक देता है, लेकिन दूसरी तरफ कानून जो है उनके इस हक को नहीं मानता। उनको कभी दूसरे पर्चे में उठा लेते हैं, कभी तीसरे में पर्चे में उठा लेते हैं। फिर उनके साथ तशद्दुद इतना हुआ, अभी वो थोड़े सेहतमंद हुए थे, उन्होंने दोबारा अपना वीलाग शुरू किया, तो अब एंटी करप्शन वालों ने उन्होंने उठा लिया। अब एंटी करप्शन में उनके वकील मियाँ इशफाक और अज़हर सिद्दीक साहब बार बार ये बात उठाते रहे कि हमें बताया तो जाए कौन सा हमने करप्शन की है, कोई सबूत पेश नहीं हुआ। आज क्या हुआ है कि आज वहाँ बार बार उनसे कहा गया कि जनाब प्रोसिक्यूटर से कहें कि ये अदालत में दलाल दे। प्रोसिक्यूटर ने आज कहा कि जी मुझे तो केस ही आज मिला है। ये एक तरीक़ाकार होता है ना केस को उसको इल्तवा में डालने का, तो बहानेबाजी। तो यही मौक़िफ़ जो है इमरान रियाज के वकील ने कहा। फिर इमरान रियाज जो है वो उसको लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, फिर उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के उसको अदालत में ऐसे पेश करना कि ये दहशत गर्द है। भाई, दहशत गर्दों के साथ आपको दहशत गर्दों जैसा सलूक करना चाहिए। एक कौमी आवाज़ है, आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। ये इमरान रियाज वही है कि जब ये इसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे साथ लेके जाया करती थी। ये इमरान रियाज वही है जिसको बाजवा साहब बुलाया करते थे आर्मी हाउस में और उनको ब्रीफिंग दिया करते थे। ये इमरान रियाज वही है जिसको हमारी आर्मी जो है बताती थी कि शरीफ फैमिली ने कहाँ कहाँ करप्शन की है। तो आज अगर उसका दूसरा नुक्ता नज़र है तो बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि आपने जो चीज़ें उसको दिखाई अब उसका जहन बन गया। अब आप कहते हैं कि वो अबाउट टर्न ले ले, पीछे मुड़ जाए, तो मुश्किल है। मेरा कहने का मकसद सर, ये जो मुस्लिम लीग को हुकूमत अमूमन हमने जब देखे, ये कोशिश ये करते हैं कि भाई आपने जो कुछ करना है हमारा मर्जी,
اور جو ہم لکھ کر دیں آپ نے وہی بولنے. الن کے کئی صحافی تو کسی نہ کسی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں, کدھر پلاٹ لے کے, کدھر جناب آج پہ جا کے, کسی جگہ کوئی مرا. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتے تو یا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسکولوں سے اور کالجوں سے اور ان سے یہ جرنلزم کا جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہی نکال دے, کیونکہ جرنلزم پہ آیا ہے نا. اور اگر ایک آدمی جو ہے نا آپ کے طرح مطلب ہے اس نے پورا زندگی اس کو دیا اور مطلب ہے کتابیں پڑھ کے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کتنا پڑھائی کرتے ہیں, کتنا محنت کرنے, اور آپ کوشش کرتے کہ ہمیشہ وہ بات آئے عوام کے سامنے چکالا میں کوئی شرمندگی نو اور آئینہ دکھاتے. تو اگر ان کو اپنا چہرہ کوئی اچھا نہیں لگتے یا ان کے کرتوت اچھی نہیں ہے تو کتنے شیشے وہ توڑ دے گا. نہیں لالا, اس میں صحافت کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ کلمہ حق کہنا, اور کلمہ حق بھی جابر حکمران کے سامنے بالکل کہنا. صحیح. تو اس میں ہماری صحافت کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ماشاء اللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے, اور انہوں نے کلمہ حق کہا ہے. اور اب بھی لوگ عمران ریاض جیسے, اسد طور اب دیکھیں, اب اسد طور بھی ہلاک کرتا ہے. اسد طور کے اوپر تشدد ہوا تھا عمران خان کے دور میں, اس وقت بھی وہ ایسی سٹوریز پہ بات کرتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس نے کیا کیا ہے. اس کا زیادہ تر ٹارگٹ یہی ہوتا ہے. اب بھی اس نے باتیں اس نے بالکل کھری کی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کیسے ہوئی ہے. اسد طور جو ہے اس کا یہ بڑا زبردست ویلاگ تھا, وہ بھی حکمرانوں کو بھی پسند نہیں آیا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پسند نہیں آیا. پھر اس کا دوسرا ویلاگ جو تھا اس نے اس کے اوپر بھی کیا ہے کہ لیاقت چٹھا جو ہیں, اور اسد طور نے دوسرا معاملہ اٹھایا کہ جو لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی, جو بات لیاقت چٹھا نے کی کہ جی ٹھپے بعد میں بھی لگتے رہے, 70 ہزار کی لیڈ ختم کی گئی, یہی بات اسد طور کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے چونکہ وہ لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ سرکاری ملازم تھا, وہ پکڑا گیا, اس نے معافی مانگ لی. اسد طور بھی اب گرفتار ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دیکھیں, جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں, یہ کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں ارشد شریف کا کیا قصور تھا. ارشد شریف نے بھی سچ بولا تھا, اور ارشد شریف بھی وہی ہے جس کو ہمارے اپنے ریاستی ادارے جو ہیں بلا کے بٹھا کے بریفنگ دیتے رہے. ارشد شریف ہر جگہ کوریج کے لیے ساتھ نہیں جاتا تھا. ارشد شریف کو یہ خود نہیں بتاتے تھے کہ شریف برادران نے کس طریقے سے کرپشن کی ہے. سپریم کورٹ میں وہ جو ٹرالیاں بھر بھر کے ثبوت جاتے تھے پاناما میں, وہ کون لے کے آتا تھا؟ وہ صحافیوں کو تو ادارے ہی دیتے تھے نا. تو ارشد شریف, عمران ریاض, اسد طور یا باقی لوگ اور بھی کافی لوگ گرفتار رہے ہیں ہمارے, جن کو مارا گیا, ننگا کیا گیا. سمیع ابراہیم ہیں ان میں شامل ہیں. سوال سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک فوجی جو ہے وہ تو پریڈ سیکھتا ہے, اس کو لیفٹ رائٹ کی ایک پریکٹس ہوتی ہے. پھر اس کو یہ جو پریکٹس ہوتی ہے کہ اباؤٹ ٹرن ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کا منہ مغرب کی طرف ہے, آپ نے یکدم مشرق کی طرف کر لینا ہے. بالکل. آپ کے لیے اور میرے لیے مسئلہ ہے. بالکل. اب یہ صحافیوں کو بریفنگ تو دے دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن. صحافی کہتے ہیں جی ہم نے یہ اتنی چیزیں دکھائی ہیں. وہ جو چیزیں ارشد شریف کو, عمران ریاض کو, یا اور جو صابر شاکر جو ملک چھوڑ کے چلے گئے, موعد پیرزادہ جو ملک چھوڑ کے چلے گئے, ان کو چیزیں کو آپ نے اور میں نے نہیں دکھائیں. باجوہ صاحب بلاتے تھے, ان کو کہتے تھے میری تنخواہ کم ہے. یہ باجوہ صاحب بھی ان کو کہتے تھے نا کہ جی ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے, ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. آپ کی اور میری تو ضرورت نہیں ہے. بالکل. کوئی اور سیاستدان اگر لالا یہ بات کرتا نا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے, تو یہ ہمارے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ تمہاری جرت کس طرح ہوئی ہے بالکل صحافیوں کے ساتھ یہ بات کرنے کی. تو اب تک ہماری جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے جناب عاصم منیر صاحب والی, انہوں نے باجوہ سے تو یہ پوچھا نہیں ہے کہ بھئی تمہاری جرت کس طرح ہوئی کہ تم کہو کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم تو بچپن سے جب سے پیدا ہوئے یہی سنتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے. ہمارے جو بہن بھائی جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں وہ اس جنون کے ساتھ بھرتی ہوتے ہیں کہ ہماری تو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی. حالانکہ وہاں پہ 25-26 کروڑ مسلمان ہی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہندو ریاست ہے اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے. وہ سارا سامنے ہے. لیکن کیا کریں کہ اب یہاں جس کو آپ چوتھا ستون کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق, خاص طور پہ یہ نون لیگ کا تو بہت بڑا پرابلم ہے. نون لیگ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کی ایک ہی سوچ ہے. اور اس کی ایک سوچ پتہ کیوں ہے؟ میں سر تھوڑا ایک میری بات سنیں. کرتا ہوں, نہیں گستاخی نہ کریں, سوال میری سن لیں. اس کے پرابلم کیا ہے؟ ان نون لیگ کی اور فوج کی ایک سوچ کیوں ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے مرتے ہوئے کس کو دعا دی تھی؟ نواز شریف کہ میری عمر بھی تجھے لگ جائے. بالکل. اب وہ جنرل ضیاء الحق کی روح تو اس میں ہے. بالکل. فوج بھی نہیں برداشت کرتی کہ ہمارے خلاف کوئی بولے, تو نواز شریف بھی نہیں برداشت کرتا میرے خلاف کوئی بولے.
اچھا یہ مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا میرے دماغ میں، یہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا؟ اور میں کہتا ہوں بالکل جھوٹی نہیں چیز، جب مثال کے کوئی ہمارا اوپر اللہ نہ کرے آئندہ میں اللہ بچا کر، جب بھی کوئی خودکش حملہ ہوتے، جب بھی کوئی دشمن آتے تو ایک جملہ ہم رٹا پٹا جملہ سنتے کہ ہمارے حوصلے پس نہیں ہو سکتے، الن کہ وہ ہمارا 100,000 بندے مر جاتے اور پھر کہتے ہمارا حوصلے پس نہیں ہو سکتے، ہمیں دہشت گرد جو ہے نا اپنے نظام سے نہیں منع کرتے۔ تو کیا خیال ہے ہمارا 2 صحافی کو پکڑنے سے یا 4 صحافی سے کیا صحافیوں کے حوصلے پس ہو سکتے؟ اس سے تو صحافی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب ضیاء الحق صحافیوں کو کوڑے مارتے تھے تو صحافیوں میں تو اور جذبہ جنون پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جو پکڑتے ہیں نا صحافیوں میں اور جذبہ جنون پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کوئی یہ اگر سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو، آپ دیکھیں نا کل جو پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہوا ہے اس میں سارے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے یہی وہاں پہ نعرے لگائے نا کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ بالکل بالکل، لیکن یہ ہماری ریاست کو اپنی پالیسی پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی صحافت چوتھا ستون ہے، تو پھر چوتھے ستون کیا جوتے کے لیے کہ آپ نے چوتھے ستون کو کنکریاں ہی مارنی ہیں؟ حالانکہ کنکریاں تو باقی 3 جو ستون ہیں، گھر کا نہ تو انصاف ہو رہا ہے، نہ انتظامیہ اس ملک میں جو باقی ہے، اور نہ یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ قانون سازی ہوتی ہے اراکین پارلیمنٹ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ سارا انتظامی معاملات جو ہیں وہ صرف وی آئی پیز کے لیے ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم 140ویں نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اٹھا کے تشدد شروع کر دیتے ہیں چوتھے ستون پہ۔ چوتھا ستون تو آپ کا چہرہ ہے، آپ کا آئینہ ہے، آپ اسی کو توڑنے پہ مروڑنے پہ لگ گئے۔ ناظرین، میں کیونکہ وقت بڑا ظالم ہوتے تو وقت اجازت نہیں دیتے، میں اپنے سینئر کا، اپنا استاذ کا ہم نے سیکھنے اس کا انتہائی مشکور ہوں، اور جو مجھے سمجھ میں آ گیا استاد جی کے لفظ و لباس سے وہ یہی ہے کہ میرے بھائی وجود کا یہ جو میڈیا ہے یہ پاکستان کا حکمرانوں کا ایک اداروں کا وجود کا ایک حصہ ہے۔ جیسے انسان کا 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، تو اگر اس میں سے ایک ہاتھ یا پاؤں میں کوئی کمزور یا کوئی خرابی ہو جاتے تو اس کا علاج کیا جاتے، اس کو کٹا نہیں جا سکتے، اور زبردستی آپ اس کو نہیں دبا سکتے۔ مزید ایک کو پکڑیں گے تو 10 اور آ جائے گا، 10 کو پکڑیں گے تو 100 اور آ جائے گا۔ خدا کے لیے حکمرانوں اوچھ کے ناخن لو، اس کو ساتھ مل کے چلاؤ اور ان کمزور وجود کی سے کے وجود کا علاج کرو، تاکہ ہم پاکستان ہم سب کا ہے، 25 کروڑ عوام کا ہے۔ سر جی آپ کا بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کی یہ توان آواز ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔